السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 198 سے 200 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اور آپ کو کافروں کا تجارت کے لیے چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈالے۔ لا یغرنک، نہ دھوکے میں ڈالے تجھے، تقلب الذین کفروا، آنا جانا یا پھرنا، چکر لگانا کافروں کا، فی البلاد، شہروں میں۔ تو یہاں تجارت کے لیے ان کا آنا جانا اور پر آسائش زندگی گزارنا مراد ہے۔ فرمایا متاع قلیل، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المہاد، اور یہ بدترین ٹھکانہ ہے، یعنی بہت برا ٹھکانہ ہے یہ جہنم۔ یعنی اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے جنت اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ بات ذکر کی ہے، کیونکہ ایسا اکثر ہو جاتا ہے کہ جب ایک نمازی مشکل میں ہو اور بے نماز کو آسائش میں دیکھے تو اس کے دل میں یہ بات آ ہی جاتی ہے کہ میری نماز اور میری پابندی کے باوجود میں آزمائشوں میں ہوں، اور یہ نافرمانیوں کے باوجود آسائش میں ہے۔ تو وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، بعض اوقات شیطان اس کو اس وسوسے میں ڈال دیتا ہے کہ وہ یہ سوچے کہ ایسا کیوں ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ہم سب کو مخاطب کر کے کیا ہے، اور ہمیں یہ بتایا کہ کافر لوگوں کا یوں شہروں میں تجارت کے لیے آنا جانا اگر قابل تعجب نہیں، تو بے نماز کی آسائش بھی قابل تعجب نہیں کہ بے نماز شخص یا گناہ گار شخص، مسلمان یعنی ہر وہ مسلمان جو چاہے کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہو یا صغیرہ گناہوں میں مبتلا ہو، کافر سے بہتر ہے۔ تو کافر اپنے کفر کے باوجود اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو حاصل کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں کہ اس کو ایک بڑا قیمتی قسم کا جسم عطا کیا ہے جس کو وہ اپنے ہر کام کاج کے لیے استعمال کر رہا ہے، پھر مال و دولت دی ہے، وہ بھی اللہ کی زمین سے اسی طرح فائدہ اٹھا رہا ہے، بلکہ بہت زیادہ اٹھا رہا ہے جس طرح مومن اٹھاتے ہیں۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ساری نعمتیں، بارشیں، رزق اور ہر چیز سے وہ استفادہ کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ لا یغرنک، یہاں بھی یہ ایک لائن نہیں ہے کہ آپ سا نہ کریں، یہ بھی تاکید کی بات ہوتی ہے کہ کسی کو یہ کہنا کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ اور دوسرا یہاں یہ نون تاکید کا ہے، لا یغرن، یغر یغر سے ہے کہ یعنی لازمی طور پر آپ اس دھوکے میں نہ پڑیں، یعنی ضرور تاکید ہے کہ آپ اس دھوکے میں نہ پڑیں کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی آسائشیں کیوں دے رکھی ہیں۔ تو ایسے ہی ہماری اس بات کا جواب بھی اس آیت میں مل گیا، متاع قلیل میں، کہ کوئی بے نماز ہو، رشوت کھانے والا ہو، حرام کھانے والا ہو، ماں باپ کا نافرمان ہو، یا کسی بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو، اگر وہ آسائش میں ہے، اگر وہ مال و دولت اور ہر طرح کی عیش اڑا رہا ہے، تو یہ نہ سمجھیں کہ شاید ہماری نمازوں کا ہمیں فائدہ نہیں ہوا، نہیں، بلکہ یہ سوچیں کہ ہماری نماز تو اللہ کے لیے ہے، ہم تو اللہ کے لیے پڑھتے ہیں نماز، اور اگر اس نے نہیں پڑھی تو اس نے اپنا نقصان کیا ہے۔ متاع قلیل، اصل میں بات یہ ہے کہ ہر شخص بہت گناہ گار ہونے کے باوجود، بلکہ کافر ہونے کے باوجود بھی کچھ نیکیاں کرتا ہے۔ مثلاً کافروں کا ایک دوسرے سے ہمدردی کرنا، ایک دوسرے پر خرچ کرنا، اپنے بچوں کو پالنا،
ان کے لیے رزق مہیا کرنا، یہ ساری مسلمان کی ذمہ داریاں ہیں اور قابل اجر ہیں۔ لیکن کافر جب یہ نیکیاں کرتا ہے تو اس کو اس کی ان نیکیوں کا اجر دنیا میں کسی نہ کسی طرح سے دے دیا جاتا ہے، کبھی امن اور سکون کی صورت میں، کبھی مال و دولت کی صورت میں، یا جس بھی صورت میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اللہ اس کی نیکیوں کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ متاع قلیل، کہ یہ بہت تھوڑا سا فائدہ ہے۔ یہاں متاع اس پر بھی تنوین ہے، قلیل پر بھی ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کچھ یا تھوڑا سا یا ایک وقت مقررہ تک ملنے والی چیز۔ تو ان کو یہ سب نعمتیں صرف دنیا کی زندگی کی حد تک ملیں گی، کسی کو تھوڑے سال، کسی کو زیادہ، کسی کو چند ماہ، کوئی شخص اپنی پوری زندگی بھی نعمتوں میں گزار دیتا ہے، لیکن آخرت کے مقابلے میں اس کی یہ زندگی تھوڑی ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وبئس المہاد، مہد کہتے ہیں گود کو، جیسا بچہ اپنی ماں کی گود میں ہوتا ہے تو وہ پوری طرح اس کے قابو میں ہوتا ہے، اس طرح یہ لوگ، ان کا ٹھکانہ، ان کا بچھونا، ان کی گود جہنم ہوگی۔ استغفر اللہ، یعنی یہ پوری طرح اس عذاب کی تحویل میں ہوں گے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار، لیکن جو لوگ متقی ہیں، اتقوا ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جنہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کر رکھا ہے، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، چلتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، نزلا من عند اللہ، یہ مہمان نوازی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا یہ جنت میزبانی کی جگہ ہے اللہ کی طرف سے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہت اچھا ہے نیک لوگوں کے لیے۔ یعنی پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ہم سب کو یہ بتا دیا، خبردار کر دیا کہ ان لوگوں کی نعمتوں کو دیکھ کر کسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہونا، بلکہ یہ ان کے لیے دنیا میں ہے، اور مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ آخرت میں رکھا ہے۔ پھر اس آیت میں اس کی وضاحت کر دی گئی، لیکن الذین اتقوا ربہم، کہ متقی لوگوں کے لیے، اپنے رب سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے باغات ہیں، یعنی ان کے لیے ان کی نیکیوں کا اجر اگرچہ دنیا میں ان کو دے دیا جاتا ہے، لیکن اصل اجر ان کے لیے آخرت میں ہوگا۔ ہم اسی صورت میں پیچھے جنگ احد کے مسائل میں یہ بات پڑھ آئے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کو دنیا میں ثواب دیتا ہے وہ بھی بڑا اچھا ہے، جس طرح مجاہدین کو دنیا میں مال غنیمت مل جاتا ہے، وہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اصل اجر ان کے لیے آخرت میں ہے۔ یہاں بھی اسی بات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ نیکی کا اثر دنیا میں ضرور ملتا ہے، ایسے ہی گناہ کا اثر دنیا میں ضرور ملتا ہے۔ ایک شخص گناہ گار ہے، وہ حقوق اللہ ادا نہیں کرتا یا حقوق العباد نہیں ادا کرتا، تو اس کی دنیا کی زندگی ضرور متاثر ہوتی ہے اس سے، اس کی گناہ، برائیوں اور گناہوں کا اس کو جو برا اجر ملتا ہے، برا بدلہ ملتا ہے، وہ اس دنیا میں کچھ نہ کچھ اس کو دے دیا جاتا ہے، لیکن جو اصل بدلہ ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بھی اور برے لوگوں کے لیے بھی آخرت میں ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور اہل کتاب میں سے ضرور ایسا شخص بھی ہے، یؤمن، جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اور اس چیز پر جو تمہاری طرف اتاری گئی، یعنی قرآن مجید پر، وما انزل الیہم، اور جو ان کی طرف اتاری گئی، یعنی تورات، زبور، انجیل پر بھی ایمان لاتا ہے، خاشعین للہ، اور وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، نہیں بیچتے وہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں،
اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلدی حساب لے لینے والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو اہل کتاب میں سے تھے یا ان کے علماء میں سے تھے۔ جب انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین سنے اور آپ کی زبان اطہر سے قرآن مجید کو سنا تو مسلمان ہو گئے۔ یہودیوں کے علماء میں سے 10 کے قریب علماء ہیں جو مسلمان ہوئے، جن میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی صفت بیان کرتے ہیں، کیونکہ عیسائیوں میں سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، یہودیوں میں کم، اور ان کے علماء میں سے اس سے بھی کم۔ تو فرمایا کہ اہل کتاب میں سے جو اللہ پر ایمان لے آئے اور جو وما انزل الیکم، مسلمانوں پر اتاری گئی کتاب پر یعنی قرآن مجید پر ایمان لے آئے، اور جو کتاب ان کے اوپر اتاری گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ایمان لے آئے، خاشعین للہ، اللہ کے لیے ڈرنے والے، خشوع کرنے والے، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنے والے، اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اور اس کی نافرمانی سے بچنے کے لیے چھوڑ دینے والے۔ اور پھر ان کی ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، کہ وہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت میں نہیں بیچتے۔ یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ تھوڑی قیمت کے بدلے نہیں بیچنا اور بہت زیادہ قیمت کے بدلے میں بیچنا ہے، نہیں۔ دنیا کا اگر سارا مال و متاع اکٹھا کر دیا جائے تو پھر بھی وہ آخرت کے مقابلے میں کثیر نہیں ہو سکتا، قلیل ہی ہے۔ تو دنیا کا کل مال ایک شخص کے پاس اکٹھا ہو بھی نہیں سکتا، تو اس لیے اس کو ثمناً قلیلا کہا ہے کہ ایک شخص بنگلہ بناتا ہے، کوٹھی بناتا ہے، فیکٹری بناتا ہے، دولت کے ڈھیر لگا دیتا ہے، لیکن اس کی موت اس کو مہلت نہیں دیتی کہ وہ ان چیزوں کو استعمال بھی کرے۔ اس لیے دنیا بالآخر ثمناً قلیلا ہے۔ تو ایک یہ عارضی زندگی جس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کب ختم ہو جانی ہے، اس کے لیے بندہ اتنا اہتمام کرے کہ اپنی پوری زندگی ہی وقف کر ڈالے، 24 گھنٹے یہی سوچ ہو کہ کیا کھایا ہے اور کیا کھانا ہے، کیا پہنا ہے اور کیا پہننا ہے، اور اپنی خواہشات کے لیے کیا کیا ہے اور کیا کرنا ہے۔ یہ غلط بات ہے، یہ خسارہ ہے، یہ دنیا کا ایک دھوکہ ہے جس میں انسان پھنسا ہوا ہے۔ تو اہل کتاب کے مسلمان ہونے والے لوگوں کی یہ صفت یہاں بیان کی گئی ہے۔ پہلی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، اور دوسری یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ نازل شدہ کتابوں پر ایمان لاتا ہے، یقین کرتا ہے اور عمل کرتا ہے۔ تیسری صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ کی آیات کو دنیا کے بدلے بیچ نہیں ڈالتا، بلکہ وہ اللہ کے احکامات پر عمل کر کے آخرت کی بھاری قیمت لے لیتا ہے۔ چوتھی صفت ان کی یہاں یہ بیان کی گئی ہے کہ خاشعین للہ، کہ وہ اللہ کے لیے خشوع کرنے والے ہیں، ڈرنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں، جھک جانے والے، اللہ کے حکم کے آگے اپنی خواہش کو نہیں رکھتے، اور جب وہ عبادت کرتے ہیں تو اکڑ کر تکبر سے نہیں کرتے بلکہ جھک کے کرتے ہیں۔ عبادت کر لینے کے بعد ان کو یہ فخر نہیں ہوتا کہ میں نے یہ کیا، بلکہ یہ ان کو ایک فکر ہوتی ہے کہ میری نیکی اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہے یا نہیں۔ یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھنے کی ہے کہ ہم لوگ بعض دفعہ نیکی کرنے کے بعد یہ لفظ بولتے ہیں کہ میرا سر فخر سے اونچا ہو گیا، میرے بیٹے نے، میری بیٹی نے قرآن پڑھا، قرآن سنایا، فلاں ڈگری حاصل کی تو میرا سر فخر سے اونچا ہو گیا۔ یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے۔ دیکھیں کہ فخر یہ مسلمان کو زیب ہی نہیں دیتا۔ فخر کرنے والے اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار کئی جگہوں پہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مختال اور فخور اور اس قسم کے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو پھر ہم یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ میرا سر فخر سے بلند ہو گیا؟
اونچا ہو گیا، یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ خشوع، عاجزی، یہ مسلمان کی صفت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاجزی اور انکساری کی سب سے جو آخری حد ہے نا، وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے سر کو اللہ کے سامنے زمین پر رکھ کے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ یعنی آخری، یہ انتہائی صورت ہے خشوع کی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سجدہ کرنے سے، سر زمین پر رکھنے سے، عاجزی اختیار کرنے سے بندہ ذلیل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والے کو بلند کر دیتا ہے۔ تو جو شخص بلندی حاصل کرنے کے لیے سر اٹھاتا ہے اور اسلامی احکامات کی نافرمانی کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ تو یہ 4 بڑی بڑی صفات بیان کی گئی ہیں کہ ان کی وجہ سے خاص طور پر اہل کتاب جب وہ مسلمان ہوں گے تو ان کے لیے دوہرا اجر ہے، کیونکہ وہ ایک مرتبہ اپنے نبی پر ایمان لائے اور ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، یعنی ان کے لیے ہر عمل کا اجر دوہرا ہے۔ مثلا اگر ایک نیکی کرنے پر مسلمان کو، جو شروع سے مسلمان ہے، اس کو 70 نیکیاں ملیں گی، تو ایک ایسا شخص جو پہلے یہودی تھا یا عیسائی تھا پھر مسلمان ہو گیا، اس کے لیے 140 نیکیاں ہیں۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ تو فرمایا کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ جلدی حساب لے لینے والا ہے۔ یعنی جلدی کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت، قدرت اس قدر ہے کہ وہ ساری دنیا کے انسانوں کا حساب بہت تھوڑے وقت میں لے سکتا ہے، لیکن اس نے قیامت کے دن کو بہت لمبا رکھا ہے تاکہ ہر شخص کو پہلے اس کے اعمال پر تسلی دلائی جائے، پھر اس کو اجر دیا جائے۔ ان اللہ سریع الحساب، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ بعض اوقات انسان ابھی گناہ کر ہی رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیتے ہیں، اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور وہ پکڑا جاتا ہے اور اس کا بہت جلدی حساب ہو جاتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا، اور ایک دوسرے کو صبر دلاؤ، ورابطوا، اور چھاؤنیاں بناؤ، مورچوں میں ڈٹے رہو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیابی پا جاؤ۔ چونکہ یہ آیت اس صورت کی آخری آیت ہے، اس لیے یہ پوری صورت کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں عیسائیوں کی بات کی، زیادہ تر عیسائی لوگ ہی مخاطب رہے، پھر ان کی خرابیاں، پھر اس کے بعد جنگی حالات ذکر کیے گئے، پھر اس کے اثرات اور سب چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد تلقین فرمائی کہ اے ایمان والو صبر سے کام لو، یعنی غیر مسلموں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفیں پہنچتی ہی رہیں گی۔ اگر مسلمان ہو اور غیر مسلموں سے واسطہ نہیں بھی ہے، پھر بھی اسلام پر عمل کرنے کے لیے صبر کرنا ہی پڑے گا، بلکہ ایک جامع سی بات ہے کہ دنیا میں ہر کام کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیں کہ مرد حضرات اگر کاروبار کرتے ہیں تو کتنے صبر اور حوصلے سے کرتے ہیں، عورتیں گھروں کے کام کاج سمیٹتی ہیں تو ان کو سارا کام صبر سے ہی کرنا پڑتا ہے۔ تو اسلام کے کاموں پر صبر کرو، یعنی نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، ان سب چیزوں کے اوپر صبر کرو، آنے والی تکلیفوں کو برداشت کرو، بیماریوں کو، پریشانیوں کو، آزمائشوں کو صبر کے ساتھ برداشت کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری، ہر تکلیف کے اندر اجر رکھا ہے۔ وصابروا، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جہاد کے وقت میں، کافر سے ٹکراؤ کے وقت میں، یا بعض اوقات یہ ٹکراؤ اسلامی لوگوں سے بھی ہو جاتا ہے، مسلمانوں سے بھی، کہ ایک مرد یا ایک عورت دین پر عمل کر رہی ہے، دوسرے لوگ اس کو روک رہے ہیں اگرچہ وہ مسلمان ہے، لیکن اس کو پردہ نہیں کرنے دیتے، اس کو نماز نہیں پڑھنے دیتے، یا اس کو کسی گناہ پر مجبور کرتے ہیں،
تو ایسی صورت میں ایک دوسرے سے بڑھ کر صبر کرو، کیونکہ یہ باب مفاعلہ سے ہے نا، تو اس میں مقابلہ مقصود ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر صبر کرو، ورابطوا، مورچوں میں ڈٹے رہو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ورابطوا کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ نیکی کے کاموں کو مربوط طریقے سے کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے پوری طرح سے اپنا وضو کیا، پھر وہ چل کر مسجد کی طرف آیا اور وہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار بھی کرتا ہے، تو فرمایا کہ فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، یہ ہے رباط، یعنی رابطوں کا یہ معنی ہے۔ اور یعنی اپنی ایمان کی سرحدوں کی حفاظت کرنا، جس طرح باوضو رہنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یا مشکل اوقات میں پورا وضو کرنا، یعنی نیند کے وقت میں یا سردی کے وقت میں یا پانی کے کم ہونے کے وقت میں یا کسی بھی ایسی مجبوری کے وقت میں اسلام کے حکم پر پوری طرح سے عمل کرنا، جس طرح وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے اس طرح سے کرنا اور نماز پڑھنا، یہ رباط ہے، سرحدوں کی حفاظت۔ یعنی اس کے دو طرح کے معنی ہوئے، ایک تو یہ ہے کہ اگر میدان جنگ میں دشمن سے واسطہ پڑا ہے تو اس وقت بھی صبر سے کام لیا جائے، اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اعمال کو مضبوط بنا کر شیطان سے اپنے دین اور ایمان کو بچا لیا جائے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیابی پا جاؤ۔ یعنی کامیابی کا راز اسی میں ہے۔ ان الفاظ پر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو ختم کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی فلاح والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔